बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अब हालात बड़ी तेजी से बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। आज इतवार 12 अप्रैल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया है, नाकाम हो गया है। और अभी ये बात तय नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा से कन्विंस कर पाएगा ईरान और अमेरिका को कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, या फिर दोनों कैपिटल्स में, तेहरान और वाशिंगटन में, ये अर्ज महसूस होगी कि हमने जंग नहीं करनी, हमने मुज़ाकरात के जरिए मामले को सुलझाना है। या फिर जो जाते जाते जेडी वैंस ने एक बेस्ट एंड फाइनल ऑफर अपनी तरफ से ईरान को दी है, ईरान उसको मानेगा या नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि ईरान ने अगर वो ऑफर तस्लीम करनी होती तो इस्लामाबाद में वो ये काम कर चुके होते। लेकिन ऐन उसी वक्त जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था और लगभग दोनों जानिब से 86 के करीब बड़े ही माहिर और घाग नेगोशिएटर्स बैठकर, एक्सपर्ट्स बैठकर किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ऐन उसी वक्त इस जंगी तनाज़े में एक खतरनाक एंट्री हुई है ड्रैगन यानी कि चाइना की। और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है, बाकायदा कुछ रिपोर्ट्स दी जा रही हैं अमेरिकन मीडिया को कि चाइना ने बहुत ही खतरनाक, मुहलिक और तबाहकुन हथियारों की फराहमी ईरान को शुरू कर दी। इस वीडियो में हम जरा बात करेंगे कि ये हथियार अगर चाइना की तरफ से फराहम किए जा रहे हैं, जिनका स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है, ये किस तरीके से जंग का नक्शा तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि किसी डील पर पहुंचे बगैर सीज फायर ज्यादा अरसे तक होल्ड नहीं करेगा। और अगर अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला आवर होता है, और ये बात दुरुस्त है जो चाइनीज के हवाले से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो फिर जंग का नक्शा क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी हमें ये मालूम है कि ईरान ने सरप्राइज किया है, पूरी दुनिया ये तवक्को नहीं कर रही थी। पूरी दुनिया में अमेरिका की CIA को समझा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। इनका नेटवर्क पूरी दुनिया के तूलो अर्ज पर फैला हुआ है। इनकी आंखें, इनके कान दुनिया में होने वाली हर डेवलपमेंट पर नज़र रखते हैं। लेकिन मोसाद हो, CIA हो, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने तौर पर जो ईरान की फायर पावर का असेसमेंट करके बैठी थी, वो नाकाम हो गई। ईरान ने उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ आउट परफॉर्म किया है, बल्कि ओवर परफॉर्म किया है। जिस तरह उसको अंडर एस्टिमेट किया गया, उससे बहुत बढ़कर उसने मैदान जंग में अपनी बहादुरी के, अपनी दलेरी के, अपने शुजात के जौहर दिखाए हैं। लेकिन अब अगर ईरान को चाइना की तरफ से वेपन सप्लाई का काम शुरू हो चुका है, तो फिर ईरान इस जंग के नक्शे को कैसे तब्दील करेगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ईरान को वेपन सप्लाई का काम किसी तीसरे मुल्क के जरिए हो रहा है, इसको छुपाने के लिए कि ईरान को चाइना की तरफ से वेपन्स फराहम किए जा रहे हैं, तो फिर क्या मुमकिन है, कौन से मुल्क ऐसे हो सकते हैं, या कौन सा रूट ऐसा हो सकता है कि जिससे ईरान को वेपन्स की सप्लाई का काम हो रहा हो। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिनका लैंड बॉर्डर चाइना के और ईरान के साथ बैक वक्त मिलता है। चाइना के बहुत सारे हमसाए हैं, ईरान के बहुत सारे हमसाए हैं, लेकिन दो हमसाए दरमियान में ऐसे हैं, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। तो गोया अगर ज़मीनी रास्ते से कुछ भी फराहम करना है तो फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान के रास्ते होगा। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो डिफरेंट है, और उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा होगा उसकी पॉसिबिलिटी पर भी हम बात कर लेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया ने नज़रें लगाई हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हर बात के ऊपर रिएक्ट करता है, खुद जाता है ट्रुथ सोशल के ऊपर जाकर अपनी पोस्ट लिखता है और बड़ा नी जर्क रिएक्शन देता है। तो वो जब जेडी वैंस ने ये बताया कि मुज़ाकरात चल रहे थे इस्लामाबाद में, उस वक्त लगभग 6 से 1 दर्जन के दरमियान टेलीफोन कॉल्स हुई। यानी इस 21 घंटे के दौरानिए में डोनाल्ड ट्रंप अगर 12 मरतबा इंगेज हुआ है जेडी वैंस के मुताबिक, और जाहिर है कि वो कॉल चंद सेकंड पर मुहित तो नहीं होगी, उनको कई कई मिनट जो है वो ब्रीफ किया गया होगा। आधा घंटा हो सकता है कि एक एक कॉल के ऊपर ब्रीफ किया गया हो और बताया गया हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल अकाउंट खोला हुआ है, उसको रिफ्रेश किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कब कोई चीज़ पोस्ट करेगा। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन उसने एक खबर जो है वो पोस्ट किया, और उस खबर से ये अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहा है, क्या करने में इंटरेस्टेड है, और किस तरीके से अब ये जंग शेप अप होगी।
اور سیز فائر جس کے حوالے سے پاکستان نے یہ اپیل کی ہے دونوں طرف، ایران کی جانب بھی اور امریکہ کی طرف بھی، کہ سیز فائر کو ہولڈ کیا جائے، فائر بندی جو انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی ہے اس کا پاس کیا جائے اور اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جائے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ آبنائے ہرمز کی تحال بندش ہے، اس کی وجہ خلیجی ممالک میں ایران کے خلاف حملے کروانے کے لیے امریکہ کو اکسانے کی ارج ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا، اس کے پاس کوئی وار ٹرافی موجود نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹینجیبل چیز اچیو کی ہے آؤٹ آف دس۔ ریپلیسمنٹ آف انڈیویجولز کے علاوہ ابھی تک اسرائیل امریکہ کوئی بھی اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پایا، صرف نام تبدیل ہو گئے ہیں، شخصیات تبدیل ہو گئی ہیں، پالیسی بھی وہی ہے، پوسچرنگ بھی وہی ہے، تھریٹ بھی وہی ہے، اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں جو اس وقت ایران میں حکومت میں آ چکے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر بڑی ڈیفرنٹ قسم کی پوسٹ کی ہیں گزشتہ 5 سے 6 گھنٹوں کے دوران، اور اس میں جنگ کا تذکرہ ضرور موجود ہے، لیکن یورپ کو تانے بازی کی گئی ہے۔ یورپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا، اور 2 چیزوں سے باز کیا ہے، یعنی ایک تو انرجی سیکٹر کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پرانی ایک گفتگو جو ہے وہ پوسٹ کی، اور پھر امیگریشن کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے یا مسلمان ملکوں سے لوگوں کو آنے کی، رہائش پذیر ہونے کی اور آپ کی شہریت لینے کا آپشن دیتے ہیں، اس آپشن سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی پوسٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹ کی ہے، اور پھر میں آتا ہوں کہ جو چائنا کے حوالے سے یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت اسیسمنٹس پیش کر رہی ہیں، اور ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے جواب ایران کی طرف سے، اور چائنا اس کے اوپر کیسے ریاکٹ کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی اس پر ریاکٹ کر دی اور بڑی سخت وارننگ جو ہے وہ دی گئی ہے چائنا کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند گھنٹے پہلے، یعنی مذاکرات کی ناکامی کے بعد صبح لگ بھگ 9:16 جب پاکستان میں تھے، اس وقت ایک پوسٹ کیا جس میں ایک خبر ہے justthenews.com کی، وہ اس نے پوسٹ کی اپنے ٹروتھ سوشل پہ، جس کا ٹائٹل یا جس کی ہیڈ لائن ہے "The Trump card the president holds if Iran won't bend"، کہ اگر ایران نہیں جھکتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ترپ کا پتہ کون سا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے "A naval blockade"، یعنی کہ ایک بحری ناکہ بندی ایران کی جائے گی، جیسے وینزویلا کی گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ جو بات کی گئی ہے، یہ اس بات کا کوئی سر پیر موجود نہیں ہے۔ نیول بلاکیڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آبنائے ہرمز جو ایران نے بند کی ہوئی ہے، وہی آبنائے ہرمز ڈونلڈ ٹرمپ بھی بند کر دے گا۔ وہ راستہ، یعنی جو خلیجی ممالک آپ کو اس وقت ان کے ایٹ دا ٹاپ آف دیئر لنگس چیختے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے 2.9 ملین بیرل تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو چاہیے اس آبنائے ہرمز سے، اور ایران کی ناکہ بندی کا، نیول بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آبجیکٹیو ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے گا، اور جو کاسٹ ہے جنگ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس خبر میں کیا کہا گیا ہے وہ پہلے میں ذرا کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم آئیں گے کہ جو انکشافات یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایران نہیں جھکتا تو صدر کے پاس موجود آخری پتہ، ترپ کا پتہ یا آخری حربہ، بحری ناکہ بندی۔ ٹرمپ نے نکولس مادورو کی برطرفی سے قبل وینزویلا کو کمزور کرنے کے لیے بحری ناکہ بندی کا استعمال کیا تھا۔ عامر نکولس مادورو کو دلیرانہ فوجی کارروائی کے ذریعے گرفتار کرنے سے پہلے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کیا، گرفتار کرنے سے پہلے صدر ٹرمپ نے بحری ناکہ بندی کے ذریعے وینزویلا کی معیشت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا تھا، جس نے ملک کی تیل سے ہونے والی آمدنی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اگر ایران حتمی معاہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جو امریکہ نے ہفتے کے روز پیش کیا تھا، تو ٹرمپ تہران کو اپنے عہد کے مطابق بمباری کر کے دوبارہ پتھر کے دور میں بھیج سکتے ہیں، یا پھر وہ اپنی بحری ناکہ بندی کی کامیاب حکمت عملی کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں، تاکہ پہلے سے لڑکھڑاتی ہوئی ایرانی معیشت کا دم گھوٹا جا سکے اور چین اور انڈیا پر سفارتی دباؤ بڑھایا جا سکے، کیونکہ اس طرح ان کے لیے تیل کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بحری بیڑا USS جیرالڈ فورڈ، جس نے وینزویلا کی ناکہ بندی کی قیادت کی تھی، ایک ہولناک آگ کے بعد مرمت اور عملے کے آرام کے لیے مختصر وقفے کے بعد اب خلیج فارس میں موجود ہے، اور اب یہ USS ابراہم لنکن اور دیگر اہم بحری اثاثوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ
مختصر یہ کہ ٹرمپ آبنائے ہرمز پر ایران کے قبضے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ناکہ بندی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ انسٹیٹیوٹس کے قومی سلامتی کے ماہرین کے حوالے سے یہ جسٹ نیوز جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکی بحریہ کے لیے اب یہ بہت آسان ہوگا کہ وہ اس بات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے کہ آبنائے ہرمز سے کیا گزرے گا اور کیا نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 10 جہازوں کی نقل و حرکت ہوئی ہے، ان میں سے ایک روسی ٹینکر تھا جس کا جھنڈا تبدیل کیا گیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کارگو چین اور انڈیا گئے ہیں اور ہم نے کچھ آمد و رفت بھی دیکھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران ضد پر اڑا رہتا ہے تو یقیناً امریکی بحریہ سمندری نگرانی کے بہترین نظام کے ساتھ وہاں تعینات ہو سکتی ہے اور آبنائے سے اندر آنے اور باہر جانے والی ہر چیز پر نظر رکھ سکتی ہے۔ اور اگر آپ جزیرہ خارق یا پھر خارگ یا عمان کے قریب اس تنگ راستے سے گزرنا چاہیں گے تو آپ کو امریکی بحریہ سے پوچھنا پڑے گا۔ طویل امن مذاکرات کے بعد نائب صدر جے ڈی وینس ہفتے کی رات دیر گئے ایران کے ساتھ کسی معاہدے کے بغیر پاکستان سے روانہ ہوئے اور اعلان کیا کہ امریکہ نے تہران کو اپنی حتمی اور بہترین پیشکش کر دی ہے۔ وینس نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکی حکام نے 21 گھنٹے تک نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کیے اور اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی منظور شدہ حتمی شرائط کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ وینس نے کہا کہ ہم یہاں سے ایک بہت سادہ سی تجویز کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک طریقہ کار میتھڈ آف انڈرسٹینڈنگ جو ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیا ایران اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ شرائط کی تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں، لیکن وینس نے واضح کیا کہ ایران نے ابھی تک ٹرمپ کے مرکزی ہدف یعنی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ترک کرنے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ وینس نے کہا کہ ہم نے ابھی تک ایسا ہوتے نہیں دیکھا، عارضی جنگ بندی کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے ہی متعدد آپشنز تیار کر لیے ہیں کہ اگر ایران ٹرمپ کی حتمی پیشکش کو مسترد کر دیتا ہے۔ بحری ناکہ بندی کا خیال گزشتہ ہفتے ریٹائرڈ جنرل جیک کین نے پیش کیا تھا، جو ملک کے اعلیٰ فوجی حکمت عملی سازوں میں سے ایک ہیں۔ جیک کین نے نیو یارک پوسٹ کے لیے کالم لکھا اور وہاں پر اس نے یہ تجویز دی تھی کہ جب ہم ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثوں کو خاطر خواہد تک تباہ کر دیں گے تو امریکہ جو ہے وہ خارگ آئی لینڈ پر قبضہ کر لے، اس کو تباہ کرنے کا انتخاب کر لے، اور متبادل کے طور پر پھر امریکہ جو ہے وہ بحری ناکہ بندی جو ہے وہ کر سکتا ہے، جس سے تہران کی برآمدات کی شہرک جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اب میں آلریڈی آپ کو بتا چکا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیزیبل ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو امریکہ مذاکرات کی میز پر آپ کو بیٹھا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو امریکہ ایران کی شرائط پر مذاکرات کے لیے نہ بیٹھا ہوتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اس جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات کی میز سجی تھی وہاں پر ایران اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہ کر رہا ہوتا۔ یہ کسی ہارے ہوئے فریق کی شرائط نہیں تھی، یہ ایسی شرائط ہیں جن کا ایک ایک لفظ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایران یہ جنگ جیت گیا ہے۔ لیکن اب اگر یہ بحری آپشن موجود نہیں ہے اور زمینی کارروائی سے امریکہ پہلے دن سے کترا رہا ہے تو پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ وہ ہے بھرپور قسم کے فضائی حملے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ پاور پلانٹ اینڈ برج ڈے، یعنی میں ایک دن مناؤں گا جس میں میں ایران کے تمام پاور پلانٹس کو، تمام اس کے جو پلوں کو اڑا دوں گا، تباہ کر دوں گا، تہذیب جو ہے اس کا قتل ہو جائے گا، 100 سال پیچھے بھیج دوں گا، پتھر کے دور میں بھیج دوں گا، یہ نعرے لگائے تھے۔ لیکن اس جنگ کے دوران وہ وقت جب یہ دعویٰ کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہم نے ایران کی تمام تر دفاعی صلاحیت ختم کر دیا، ان کی فضاؤں پر ہمارا قبضہ ہے، ہمارا غلبہ ہے، ہم اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، جو چیز تباہ کرنا چاہتے ہیں تباہ کرتے ہیں، واپس سیفلی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد E3 سینٹری طیارہ تباہ ہوا، C-130 طیارے تباہ ہوئے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، F-35 ہٹ کیا گیا، F-15 ایگل جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا، وارٹ ہاگ وہ جو ہے وہ نشانہ بنائے گئے۔ تو ایران نے کیپیبلٹی دکھائی۔ لیکن اب جس ہتھیار کی بات کی جا رہی ہے کہ ایران کو سپلائی کیا جا رہا ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں، پھر ان کا جو ریاکشن ہے، اور پھر ہم ذرا بات کریں گے کہ کتنا اثر ڈال دیں گے یہ ہتھیار اگر ایران کو فراہم کیے جاتے ہیں چائنا کی طرف سے، اور یہ جو ہتھیار ہیں یہ جنگ کا نقشہ کیسے تبدیل کریں گے، اور کس راستے سے یہ ہتھیار، کس طریقہ کار کے تحت یہ ہتھیار جو ہیں وہ ایران ممکنہ طور پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ زمینی راستے سے نہیں کہا جا رہا۔ تو افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ آؤٹ آف کوسچن ہے، پھر ممکنہ طور پر
कौन हो सकता है, तीसरा मुल्क कौन सा हो सकता है जो इस हथियारों की सप्लाई लाइन को मेंटेन करने के लिए चाइना और ईरान की मदद कर रहा है। चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का मंसूबा बना रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान चीन आइंदा चंद हफ्तों में ईरान को फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है और इन तरसीलात को छुपाने के लिए तीसरे ममालिक का सहारा ले रहा है। यानी एक से जायद ममालिक हैं जिनका सहारा लिया जा रहा है। CNN ने जुमा के रोज हालिया इंटेलिजेंस जायजों से वाकिफ 3 अफराद का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि अमरीकी इंटेलिजेंस के इशारे बताते हैं कि चीन अगले चंद हफ्तों में ईरान को नए फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में बयान करदा इंटेलिजेंस के मुताबिक बीजिंग कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम, जिन्हें मैन पैड्स कहा जाता है, मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। ये निज़ाम निचली प्रवास करने वाले अमरीकी फौजी तैयारों के लिए एक बड़ा खतरा है, जैसा कि 5 हफ्तों पर मुहित जंग के दौरान देखा गया, और अगर जंग बंदी खत्म होती है तो यह खतरा बरकरार रह सकता है। 2 ज़राए ने CNN को बताया कि ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि बीजिंग इन हथियारों की तरसील को तीसरे ममालिक के जरिए भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि इनके असल माखज़ को छुपाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि किस तरह ईरान जंगबंदी के वक्फे को अपने मखसूस हथियारों के ज़ख़ीरे को अहम गैर मुल्की शराकतदारों की मदद से दोबारा भरने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और फिर आगे इसकी मज़ीद जो है वो तफसीलात और जुज़ियात रखी गई हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस खबर के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल हुआ, CNN के ही रिपोर्टर ने किया कि ये रिपोर्ट आई है, CNN ने रिपोर्ट किया है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोट करते हुए कि ईरान जो है उसको सप्लाई किया जा रहा है वेपन। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना विल हैव बिग प्रॉब्लम्स इफ इट शिप्स आर्म्स टू ईरान, कि चीन के लिए बहुत बड़ी ट्रबल और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी वो अमेरिका जो ईरान के लिए ऐसे मसाइल पैदा नहीं कर सका कि ईरान को झुकने पर और अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता, वो अमेरिका अब चाइना को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये वेपन्स सप्लाई किए जाते हैं। अब जो मैन पैड्स हैं ये पोर्टेबल हैं। अब आपको मालूम है कि जंग का पूरा नक्शा और सैटेलाइट इमेजरी वो अमेरिका के पास मौजूद है। वो अपने E-3 सेंट्री तैयारे उड़ाता है, उनके पास अर्ली वार्निंग निज़ाम मौजूद है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं या ड्रोन फायर होते हैं, उसके हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन जितनी भी चीज़ें जो एक जगह पर फिक्स नहीं है, चाहे वो कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हो, उसकी बैटरीज हों, उसके इंटरसेप्टर्स हों, उसका स्टॉक पाइल हो, या फिर उनके ड्रोन्स और मिसाइल सिटीज़ हों, वो तो जाहिर है कि एक क्योंकि मखसूस जगह पर मौजूद हैं, तो वो जैसे ही उसके बारे में इनको इल्म होगा तो उसके 2 तरीके हैं उसको तबाह करने के, कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो बरसाएं, B-52 और B-1 लांसर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, या फिर उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि निचली परवाज़ करने वाले फाइटर जेट्स को भेजकर बमबारी करके उनको तबाह किया जाए। लेकिन ये जो मैन पैड्स हैं, शोल्डर पे रख के लॉन्च करने वाले जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ही मुहलिक हो सकता है। और क्योंकि इसको इट्स अ मोबाइल सिस्टम, आप कहीं ले जा सकते हैं, आप पहाड़ों की किसी चोटी पर मौजूद हैं, किसी वादी में मौजूद हैं, चट्टानों के पीछे मौजूद हैं, आप किसी जंगल में मौजूद हैं, दरख्तों की आड़ में मौजूद हैं, आपने खुद को कैमोफ्लाज किया हुआ है, और जब आपने फायर किया, पता चल गया कि आप किस मकाम पर मौजूद हैं, तो फिर आप वहां से ट्रैवल करके किसी और मकाम पर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मुहलिक हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाइना इफ एट ऑल ये कर रहा है तो उसके लिए कौन सा रास्ता जो है वो उसका इंतखाब किया गया होगा, ये या फिर अमेरिका के लिए क्यों ये मुमकिन नहीं है कि अगर ईरान को इस वेपन की सप्लाई चाइना की तरफ से की जा रही है तो उसको 100% जो है वो रोक सके अमेरिका। उसकी वजह यह है कि देखें जो समंदर हैं, समंदर ज़ाहिर है कि वसी व अरीज़ बहुत ही ओशन में किसी चीज़ को ट्रैक करना और सैटेलाइट के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाना कि इसके अंदर क्या साजो सामान मौजूद है, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको जो है वो बाकायदा उसकी तलाशी लेना पड़ेगी, आपको एक एक जहाज़ रोकना पड़ेगा। और ये रास्ता क्या, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जिस रास्ते में अमेरिका की बहुत सारी चेक पोस्ट मौजूद हैं, अमेरिका जो है उसके बड़े निज़ाम और सिस्टम्स मौजूद हैं, क्या उस समंदरी रास्ते से चाइना ये भिजवा रहा होगा, वहाँ पर किसी मुल्क से ये भिजवा रहा होगा? ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि आफ्टर ऑल USS अब्राहम लिंकन अगरचे गल्फ ऑफ ओमान से बहुत पीछे खुले समंदर में मौजूद है, लेकिन वो उस मकाम पर मौजूद नहीं है
جو آبنائے ہرمز سے، گلف آف عمان سے آبنائے ہرمز اور پھر پرشین گلف یا مین لینڈ ایران یا آبنائے ہرمز کے سائڈ سے مین لینڈ ایران تک پہنچتا ہے، اور وہاں پر کسی بھی جہاز کی آمد اور وہاں پر موجود سامان، اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ روٹ بھی نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے۔ اب دو ہی طریقے رہ جاتے ہیں، ایک ہے ڈارک شپنگ اور دوسرا ہے کہ آپ کارگو کر رہے ہوں، کہ آپ نے جہاز کے ٹرانسپونڈرز جو ہیں ان کو آف کر دیا، ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا، فلائٹ ریڈار ڈیٹا جو ہے اس کو نہیں کیچ کر سکتا، اس کو سیٹلائٹ میں ضرور ٹریک کیا جا سکتا ہے لیکن جہاز گم ہو جاتے ہیں، جہازوں کا ٹریس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ چائنا میں مختلف مقامات سے ایسے جہاز کا ایئر لفٹ کر کے، کارگو کر کے وہ سامان ایران پہنچا رہے ہوں، لیکن اس راستے سے بھی اس کو پہنچانا جو ہے وہ بہت ٹرکی اور مشکل کام ہے۔ اور پھر تیسرا ملک جو استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ ایران کے اور رشیا کے درمیان کوئی لینڈ بارڈر موجود نہیں ہے لیکن وہ ٹیکنیکلی ایک بڑا میری ٹائم بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے کیسپین سی۔ کیسپین سی میں ڈارک شپنگ کے جہاں پر وہ جہاز اپنے ٹرانسپونڈرز کو آف کر دیتے ہیں، یا پھر جو آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے بڑے دلچسپ قسم کا، جو ان کا آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم AIS کہا جاتا ہے، اس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جہاز گم ہو جاتا ہے، کھلے پانیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو اس کا سیٹلائٹ ڈیٹا مل رہا ہے، سیٹلائٹ امیجری ریئل ٹائم مل رہی ہے، لیکن امریکہ کے لیے کیسپین سی میں کسی جہاز کو ہٹ کرنا اس وقت تقریباً کلوز ٹو امپاسبل ہے، کیونکہ جنگ کا دائرہ پھر ہر صورت میں نئی پارٹیز انوالو ہوں گی، رشیا تک پھیل سکتا ہے، وہاں پر رشیا کو جوابی حملہ کر سکتا ہے، اور اس جنگ کی ایک بہت ہی بھیانک صورت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ جو ڈارک شپنگ ہے اس میں وہ کس طریقے سے کہ آپ AIS ٹرانسپونڈر جو ہے آپ اس کو آف کر دیں، اس کے بعد جو سیٹلائٹ AIS سسٹم ہے آپ اس کو بھی آف کر دیں، پھر جو ریڈیو ڈیٹیکشن اور رینجنگ ہے، جو فشنگ ٹرالرز جاتے ہیں وہ حکومت کو، اپنی نیوی کو، ان کے سامنے جو ریڈیو ویوز ہیں ان کے ذریعے جو ہے ان کی پوزیشن اور ان کی لوکیشن جو ہے وہ موصول ہو رہی ہوتی ہے۔ جو VMS ہے، ویسل مانیٹرنگ سسٹم، اس کے ذریعے جہازوں کو ٹریک کیا جاتا ہے، لیکن ان سب کا جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے کہ آپ اس سے بچ کر کیسے جا سکتے ہیں۔ پھر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اینڈ ارتھ آبزرویشن جو ہے اس کو کیسے چیٹ کیا جا سکتا ہے، پھر میری ٹائم ڈومین اویئرنس سسٹم جو MDA سسٹمز ہیں ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور پھر جو سروس پرووائڈرز ہیں، ڈیٹا پرووائڈرز ہیں جو ٹریک رکھتے ہیں ریئل ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا، جن کے پاس اس کا ایکسس ہوتا ہے، اس میں میرین ٹریفک ہے، فلیٹ مون ہے اور ویسل فائنڈر ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی سسٹمز پر جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں جو امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس کو چیٹ کرنا، یا پھر ایسے ویسلز جس کے اندر کہا جا رہا ہو کہ کچھ اور موجود ہے لیکن اندر جو ہے وہ یہ ساز و سامان، دفاعی ساز و سامان موجود ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ایران جو ہے اس نے اس سیز فائر سے پہلے جو لاسٹ پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس 45,000 ڈرونز ہیں، 15,000 بیلسٹک میزائلز ہیں، اور اب جب امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے، جو ان کے چائنا کے اور رشیا کے S-300 HQ-16 ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو پھر امریکہ کیوں گریز کر رہا ہے ایران کے فضاؤں میں اس طریقے سے داخل ہونے میں؟ اور انہی دعووں کے بعد امریکہ کے جنگی طیارے ایران کی فضاؤں میں جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا فائنلی جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا ریاکٹ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے جنگ شروع کرتا ہے یا سیز فائر ہولڈ کرے گا، یہ تمام کوسچنز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن ایران نے اگر انکار کیا ہے امریکہ کی ٹرمز پر جھکنے سے، تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ اب ایران کو چائنا کی طرف سے اسلحے کی سپلائی ہو، رشیا سے ہو، یا پھر ان کے پاس اپنا اتنا بڑا سٹاک پائل اور لڑنے کی لڑنے کی سخت، لڑنے کی طاقت موجود ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ امریکہ بہادر کو انکار کر رہے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ، اینڈ آئی تھنک نیکسٹ 48 آورز بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں ان کی ناکامی کے بعد دوبارہ مذاکرات ریزیوم ہوں گے یا دوبارہ جنگ ہوگی۔ اس کا فیصلہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔